سرگودے ہمیں جانا تھا، 4 آدمی ہم گئے تھے، جن میں سے ایک ہماری والدہ تھی، اور وہاں مسجد میں نکاح، اور ہم نے وہاں کوئی دعوت طعام کہہ دیا تھا کہ ہرگز نہیں ہوگی. ہم لاہور سے آ رہے ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھ کے مہمان ہوئے، کھانا کھا لیں، کوئی وہاں دعوت عمومی نہیں ہوگی، نکاح مسجد میں ہوگا. اس کا اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ آ گئے مسجد میں، وہاں تقریر رہنے کی. لیکن پھر وہاں بھی ایک، جیسے ہمارے ہاں یہاں کراچی میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں بھی ایک مفتی محمد شفیع صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے 2 بیٹے مفتیان شہر کہلاتے ہیں، وہ بھی موجود تھے. میں نے نکاح ان سے پڑھوایا. لیکن ان میں سے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کام کی ہمت صرف آپ میں تھی، ہم نہیں کر سکتے یہ ہمت. وجہ کیا ہے؟ مولوی کا سٹیٹس کیا ہے ہمارے یہاں؟ دیہات میں تو کمی کاری، جیسے ہاری ویسا مولوی، فصل پہ کوئی جانے دے دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی روز کی روٹی کہیں مانگے جائے گھر گھر اور کھائے. شہروں کے اندر بھی مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں باوقار باعزت، لیکن مساجد کی مجلسیں منتظمہ بھی تو ہوتی ہے نا. کیسے کہیں گے یہاں آؤ، میں نہیں آؤں گا تمہارے یہاں نکاح پڑھانے کے لیے؟ کیسے کہیں گے؟ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے. بہرحال اس پر لوگوں کو شرم بھی آئی، احساس کیا انہوں نے کہ واقعی بات صحیح ہے. پھر میں نے غیرت کو چیلنج کیا. دیکھو عیسائیوں میں اب تک یہ رسم موجود ہے، انہوں نے اپنے چرچ اور پادری کی یہ عزت برقرار رکھی ہے کہ شہزادی کی شادی ہو یا شہزادے کی ہو چرچ میں ہوگی. کوئی پادری ان کا بغل میں کتاب دبا کر بیٹھا ہوا انتظار نہیں کرے گا کہ عصر کا وقت تھا نکاح کا، بیٹھے مولوی صاحب ابھی بارات نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی، بیٹھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں. وہ پہلے 30 40 50 روپے مل جاتے تھے، اب 300 400 500 مل جائیں گے، اور کیا ہوگا. اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ شہزادہ یا شہزادی چرچ میں آؤ، پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کرو. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب سارا فرگوسن کی شادی ہونے والی تھی پرنس اینڈریو سے، وہ ذرا لٹ کھٹ قسم کی لڑکی تو میں کہہ نہیں سکتا، عورت تھی وہ. اس کا ایک بیان آیا تھا، I am not that timid type of woman. I am not going to say I will obey him. اس سے مجھے معلوم ہوا کتنی اچھی بات ہے، اور یہ خود قرآن مجید کے مطابق ہے کہ ان کے ہاں جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی دلہن یہ بھی کہتی ہے میں اس کی اطاعت کرتی رہوں گی. اس جگہ میں نہیں کہوں گی I am not that timid type of woman کہ میں یہ الفاظ کہوں، کہنے تو پڑے ہوں گے. اور دیکھیے قرآن کی آیت، الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات، اطاعت کرنے والی ہے. بہرحال چرچ کی یہ حیثیت آج تک ہے، ہمارے ہاں نہیں، ختم. مولوی کا نہ مقام اور نہ اس کی حیثیت. تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ دیکھیے نکاح سے ایک نئے خاندان کا وجود آپ کے معاشرے میں ہوگا، اللہ اولاد دے گا، ایک خاندان وجود میں آئے گا. اس خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے، اے اللہ اس نکاح میں دین و دنیا کی سعادت اور برکات عطا فرما. وہ دعا کا ماحول ہوتا ہے. آپ نے اعلیٰ ترین سنہری قسم کے شامیانے تان دیے، اور فرش میں آپ نے قالین بچھا دیے، صوفے لگا دیے، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ سگریٹیں پی جا رہی ہیں، دھواں ہے، کہہ لگ رہے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ کوئی بھانڈ آ گئے تو فحش گوئی ہو رہی ہے، اور ایک کونے میں بیٹھا ہوا بیچارہ وہ بھی کچھ من 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 کر کے پڑھتا ہے، جیسے کہ صرف دولہا کو سنا رہا ہے کچھ، اور پھر کہتے دعا مانگ لے. تو دعا کیا خاک مانگ لے؟ دعا کا ماحول ہوتا ہے، کوئی اللہ کی طرف توجہ ہو، کوئی رجوع ہو تو دعا مانگی جاتی ہے.
لہذا اس دعا کا ماحول بھی جو مسجد میں ہے وہ اور کہیں نہیں۔ چوتھی چیز، یہ بھی غیرت کو جگانے والی ہے، اگر حضور کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں ہوئے تو کون مسلمان ہے جو کہہ سکے میری بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیٹی کا نکاح مسجد میں کیسے ہو؟ آخری چیز، اور یہ اصل میں اس ازدواجی رسم کے ضمن میں جو اہم فلسفہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، کس قدر بچت ہو گئی۔ لڑکی والے کے ہاں آپ جائیں گے، وہ شامیانے لگائے گا، وہ قالین منگائے گا، وہ کرسیاں منگائے گا، وہ صوفے لگائے گا، رات ہے تو قمقمے لگائے گا، بجلی، کتنا خرچہ ہوا۔ مسجد میں بھی بھائی قالین بھی بچھے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر کشادگی ہے، مسجد میں اوپر پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، مسجد میں کرو نکاح اور تمہارا کتنا پیسہ اس میں بچ گیا اس کا تصور کرو۔ بہرحال یہ تمام دلائل ایسے تھے کہ جس کی بنا پر پہلی بات تو لوگوں نے بڑی آسانی سے مان لی۔ دوسری بات یہ تھی، لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر کوئی دعوت نہیں، قطعاً ثابت ہی نہیں۔ شادی کی دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولیمہ ہے، صرف ایک۔ اور دیکھیے ولیمہ کیوں ہے؟ لڑکا جو ولیمہ دیتا ہے اس لیے کہ اس کا گھر آباد ہوا ہے، اس کے ہاں اصل خوشی ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں خوشی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا آج وہ اتر گئی، اللہ کا شکر ہے، بس خوشی ہو سکتی ہے، گھر سے بچی نکل رہی ہے۔ کوئی جانور بھی 6-7 سال آپ کے ہاں رہ جائے تو آپ کو اس سے کتنا انس ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جانور آپ چند دن پہلے لے آئیں اور بچے جو ہے مانوس ہو جائیں تو بچے پچھاڑے کھاتے ہیں کہ کیسے ذبح کر رہے ہو، اور وہ لختے جگر نور چشم آج گھر سے نکل گئی۔ ماؤں کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، دلہن رو رہی ہے، باپوں کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے تماشا، نکاح کے موقع پر چھوارے کون لائے گا؟ لڑکے والے، اور مرغ پلاؤ کس سے کھائیں گے؟ لڑکی والوں سے۔ تو ذرا عقل کے ناخن لو، جو تمہیں مرغ پلاؤ اور متنجن کھلا سکتا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، ہندوانہ پس منظر اور ہمارا اسلامی پس منظر دونوں یہاں گڑبڑ ہو گئے۔ اور اس کے ضمن میں آپ کو ایک خوشطبی کے طور پر یہ بات بتا دوں کہ میوات کے علاقے میں جو مسلمان رہتے ہیں، جہاں شدھی کی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس کی اصلاح کے لیے پھر تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا، وہاں وہ لوگ تھے کہ جو کبھی بڑے بوڑھے کسی ان کے آباء و اجداد میں سے کسی مسلمان صوفی ولی اللہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، لیکن نہ تعلیم نہ تربیت، کلمہ ہی نہیں آتا تھا، اسے یہ کلمہ جماعت کہتے تھے، اس کو تبلیغی جماعت کو کلمہ پارٹی، جا کے کلمہ سکھاتے تھے لوگوں۔ ان کے ہاں سنا ہے نام بھی ایسے ہوتے تھے، آدھا ہندو نام آدھا مسلمان نام۔ وہ لاہور میں ایک بزرگ بھی ہے جن کا کہ ہوش بھی ہوتا ہے، مادھو لال حسین، بڑے بزرگ۔ شادی میں کیا کرتے تھے؟ اچھا جی مولوی جی کو بلا لو، وہ مولوی تو کہہ نہیں سکتے تو مولوی جی کو بلا لو، وہ بول پڑھوا دے۔ لیکن یہ صرف کہنے سے میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا، بندر بن گیا، تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب پھیرے بھی ڈلواؤ، پھیرے میں پتہ چلتا ہے کہ بند گئے یہ دونوں، اس لیے کہ دونوں کے کپڑے کے اندر گرہ لگائی جاتی ہے، اور وہ گرہ لگا کر وہ 7 پھیرے جو ہے وہ جب لیتے ہیں سب کے سامنے، معلوم پکی گرہ لگ گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو یہ بول جو ہے 2 بول، ان سے کیا ہوا؟ لہذا نکاح کے موقع پر چھوارے لاتا ہے لڑکے والا اور پھر دعوت کھاتے ہیں لڑکی والوں سے، انتہائی نامعقول بات۔ میں نے عرض کیا نا کہ خوشی ہے، دعوت ایک ہے ولیمہ، اس کے لیے حضور نے اتنی تاکید فرمائی، اولمو، یہ احادیث ہے، اولمو ولو بشاق،
ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس. اور یہ عرب میں مفلس ہونے کی سب سے بڑی علامت تھی. وہاں تو بھیڑیں اور بکریاں پالتے تھے، ریوڑ ہوتے تھے. ایک ہی بکری ہے تو وہی ذبح کرو، گوشت پکاؤ، کھلاؤ. یہاں تک دعوت. اذا دعا احدکم للولیمۃ فلیاتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے ضرور جائے. اس سے آگے دیکھیے، اور اس میں توازن جو ہے ہماری دین میں اور حضور کے فرمودات میں، اس کا ایک نقشہ سامنے آتا ہے. بے شک طعام و طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. یہ ظاہر بات ہے کہ مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا. ولیمہ تو ہوتا ہے اپنے دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، قرابتداروں کو شریک کرنے کا. لیکن اس کے باوجود، اسی حدیث کا ٹکڑا، اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے بلایا جائے اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا. یہ تاکید ہے. اور یہاں تک تاکید ہے، اگر تمہارے کسی بھائی نے نکاح کیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے ولیمے کے لیے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھا لو. سیلیبریٹ کرو. سیلیبریٹ کرنے کی ایک سمبل ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے. آپ سوچئے، جس نبی نے دعوت ولیمہ پر اتنی تاکید ہمیں کی ہے، اگر لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کے موقع پر دعوت میں بھی کوئی خیر ہوتا تو وہ ہمیں نہ سکھاتے، نہ بتاتے، کیا بخل سے کام لیتے؟ ہاں، اس ضمن میں میرے علم میں بات آئی کہ سعودی عرب میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے. وہاں بھی مسجد میں نکاح نہیں ہوتا، لڑکی والے کے گھر جا کر، اور دعوت بھی ہوتی ہے، لیکن اس دعوت کا سارا خرچہ لڑکے والے دیتے ہیں، پورا خرچہ. اور اسے وہ ولیمۃ العرس کہتے ہیں، اسی کو ولیمہ کہتے ہیں. اور میں نے جب تحقیق کی احادیث سے تو یہ بھی ہے، اگرچہ عام یہی ہے کہ ولیمہ خلوت صحیحہ کے بعد، دولہا اور دلہن کی ایک ملاقات ہو جائے اس کے بعد ہونا چاہیے. بہتر یہ ہے، ہمارے ہاں عام رواج بھی یہی ہے. لیکن احادیث ہے جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اسی وقت، اور وہ یہی کرتے ہیں، ولیمۃ العرس. اور اس کے لیے سارا خرچہ لڑکی والے کا دعوت ہو رہی ہے، لیکن خرچہ سارا لڑکے والے کا ہے. تو یہ دوسری بات ہے جو میں نے آپ سے عرض کری. نکاح میں اور لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت طعام نکاح کے موقع پر نہیں. اس سے ایک تیسرا نتیجہ خود بخود نکل آیا، بارات کی لعنت کی نفی ہو گئی. میں کس دھڑلے سے لعنت کہہ رہا ہوں اس کو. یہ وہ شے ہے جس کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. بارات. اور جب سے وہ جوش بلی آبادی کی کتاب آئی تھی، یادوں کی بارات، مجھے تو اس لفظ بارات سے انتہائی نفرت ہو چکی. بھائی، نکاح مسجد میں ہونا ہے، لڑکی والے لڑکے والے جمع ہو گئے، اب نکاح ہو گیا، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ. اب لڑکی کی رخصتی، وہ بھی ہم نے ایک رسم علیحدہ بنا لی ہے. رخصتی کے وقت میں کیا کچھ ہوگا. لیکن رخصتی حضرت فاطمہ کی کیسے ہوئی تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، وہ فقراء صحابہ میں سے تھے. ایک انصاری صحابی نے انہیں ایک حجرہ دیا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی، لیکن حضور ہی کے گھر کی مستورات جا کر چھوڑ آئی. وہاں پر کوئی لڑکے والوں کی طرف سے یا خود لڑکا بھی نہیں آیا، کیونکہ کچھ لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تقریب تو کرنی پڑے گی. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر آئیں اور آپ انہیں نہ ٹھنڈا گرم کچھ نہ کھلائیں، اور گرم ہوگا تو چائے ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ ہوگا. وہ ہوتے 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 وہی چیز بڑھتے ہوئے ایک پوری رسم بن جائے گی اور ایک پوری دعوت بن جائے گی. تو بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. نمبر 3، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہ خالص ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا. ان کے ہاں جہیز کیوں ہے؟
اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، وارث صرف لڑکے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں راجپوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں روایت یہ کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا، تقسیم تو در ہو کر تو وہ تو اتنی چھوٹی ملکیت رہ جائے گی، پھر ان کا روم کہاں رہے گا، دبدبا کہاں رہے گا؟ 100 مربع وہ 2 بیٹوں میں 50-50 ہو گئے، ان کے 4-4 بیٹے ہو گئے، کیا رہ گیا؟ اب وہ ٹور کہاں رہے گی، وہ شان کہاں رہے گی؟ تو صرف بڑا بیٹا وارث، باقی سب اس کے کمی کاری۔ اور لڑکیوں کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی وراثت ہو۔ لہذا جب وہ گھر سے رخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دیتے تھے، اور اسے کیا کہتے تھے؟ دام بھیج، یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں، ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں۔ یہ ہے پس منظر۔ اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے کراچی جیسے تھوڑا ہی ہوتا تھے، چھوٹے چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں، اور ہندوؤں میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو، قریبی یہ منع کرو، لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیز سے لدے پھندے مال غنیمت لے کر واپس آنا ہے، اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے، لہذا جتھا لے کر جاؤ۔ یہ بارات ہے، یہ جنج جو ہے، یہ بارات اس لیے جتھا جائے تاکہ جو مال غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے۔ اسلام میں کوئی جہیز نہیں، قطعاً کوئی جہیز نہیں۔ البتہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو ایک مغالطہ ہے وہ سمجھ لیجیے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز رضی اللہ تعالی عنہ، اس جہیز کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے ظلم اٹھایا ہے امت کے اوپر۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر اب لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ لاکھوں، کیا کار جا رہی ہے، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، ایک کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے۔ جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں میں، وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسے ابو الدرداء تھے، سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے، یہ فقراء صحابہ ہیں، درویش منش۔ حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی؟ کہ جی ہاں زرہ تو ہے، لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے، مہر تو دینا۔ وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، حضرت عثمان نے 30 درہم میں خرید لی، اور عجیب بات دیکھیے چند دنوں کے بعد وہ ہدیتاً واپس کر دی۔ اس وقت خرید لی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں نہیں یہ رہنے دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو حضرت علی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں۔ اس وقت خریدی ہے 30 درہم میں، پھر ہدیتاً بعد میں پیش کر دی۔ وہ پیسے لا کر حضرت علی نے رکھ دیے حضور کے سامنے، اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھجوا دیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے، کوئی اس کا اچھا لباس، کو خوشبو، کوئی چیز تو ہو، اور باقی سے وہ سامان بنایا، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، 2 تھیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے، ایک چکی، گندم میسر ہو یا جو پیسنے تو پڑیں گے روٹی کے لیے، 1-2 اور برتن، یہ اس پیسے سے بنایا گئی ہوئی چیزیں تھیں۔ حضور نے اپنی جیب سے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں دی جسے جہیز کہہ سکتے۔ حضور ہی کی دوسری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے مدینہ منورہ میں، 2 نکاح تو آپ کی 2 بیٹیوں کے بچے میں ہو چکے تھے، حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ان کے نکاح مدینے میں ہوئے ہجرت کے بعد۔ ام کلثوم حضرت عثمان کے ہاں جا رہی تھی، وہاں بڑا گھر، ہر شے موجود، وہاں کسی جہیز کا ذکر نہیں ملتا۔
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اتنی بے انصافی کرتے کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیا دوسری کو نہیں دیا؟ کوئی ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہاں سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، گھر میں ہر شے موجود ہے ضرورت کی، لہذا کسی جہیز کا ذکر نہیں۔ اس جہیز کی لعنت کی جڑ کاٹنا آسان نہیں ہے، باقی سارے کام ہو جائیں گے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے دولت کا، انہ لحب الخیر لشدید، دولت بڑی پیاری ہے، لڑکے والے جہیز مانگتے ہیں، کیا کریں؟ لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنے ہاں بیٹھائے تو نہیں رکھنا، لہذا میں نے اس کو اپنی ان شرائط میں شامل نہیں کیا کہ اگر جہیز ہوگا تو میں نہیں آؤں گا اور میں نہیں نکاح پڑھاؤں گا۔ البتہ یہ عہد لیا جہیز کی نمائش نہیں ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ وہ عین شادی کے موقع پر نہ دیا جائے، شادی سے چند دن پہلے پہنچا دیا جائے، شادی کے چند دن بعد پہنچا دیا جائے۔ ہدیہ ہے، آپ دے رہے ہیں، کوئی منع نہیں کر سکتا، کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کو وراثت کی جگہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ وراثت کے موضوع پر جو آیات قرآن مجید میں آئی، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، تقسیم کرو اسے، مما قل ہو اور کثر، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، تقسیم ہوگی۔ تو بیٹے کا حق دگنا اور بیٹی کا اکیلا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن منطقی طور پر تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بیٹی کا کوئی حق نہ ہوتا تب بھی ٹھیک تھا۔ کیوں؟ دیکھیے، شادی لڑکی کی بھی ضرورت ہے، لڑکے کی بھی ضرورت ہے، عورت بغیر شوہر کے نامکمل ہے، مرد بغیر بیوی کے نامکمل، تو شادی دونوں کی ضرورت ہے، ایک کی تو نہیں۔ لیکن مہر کون دیتا ہے؟ لڑکا۔ نان نفقے کا کون ذمہ دار ہے؟ لڑکا۔ لڑکے پر تو کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، نو ریسپانسبلٹی وٹس ایور۔ تو اس کا کوئی حصہ نہ ہوتا تب بھی بات خلاف عقل نہیں تھی، لیکن نہیں، شریعت اسلامی نے حصے دار بنایا ہے، وراثت میں حصہ ملے گا، صرف یہ ہے کہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا ملے گا، باپ کے مقابلے میں ماں کو آدھا ملے گا، یہ صورت جو ہے۔ لیکن جہیز جس معنی میں آج ہمارے ہاں آ چکا ہے، یہ شریعت کے بالکل منافی ہے، بالکل غلط ہے۔ اچھا، یہ جو چار چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان سب میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو بٹوین دی لائنز جو فلاسفی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلاسفی یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں لڑکی والے پر کسی ایک پیسے کا بھی بوجھ نہ ہو۔ لڑکی والے نے، ماں باپ نے بچی کو پالا ہے، پوسا ہے، کوئی تعلیم دلائی ہے، کوئی تہذیب دی ہے، اب وہ لڑکی آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ بے شرمی ہے، انتہائی بے غیرتی ہے کہ آپ مزید کو طلب کریں، سارا اپنے لڑکے والے پر، گھر اس کا آباد ہو رہا ہے، مہر وہ دے گا، ولیمہ وہ کرے گا، نان نفقے کا ذمہ دار وہ ہوگا، لڑکی والے کا خرچ ختم، نہ اس کے گھر پہ بارات آنی ہے، نہ اسے کوئی شامیانے لگانے ہیں، نہ اسے کوئی دعوت طعام دینی ہے، نہ اسے چھوارے تقسیم کرنے ہیں، چھوارے بھی لڑکے والے تقسیم کریں گے، مہر دینا ہے لڑکے والے، لڑکی والے پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی انقلابی تصور ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور دلائل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ یہ فلسفہ ہے اسلام کا، معاشرت کا، کہ شادی بیاہ کے اندر لڑکی والے کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کسی کے 4-5 بیٹیاں ہو جائیں، اسے جو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اسے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے، خرچہ لڑکے والے کریں گے۔ آخری اصلاح جو ہم نے کی ہے اس معاملے میں کہ خطبہ نکاح خطبہ کہلاتا، خطبہ
خطبہ اس لیے ہوتا تعلیم اور تربیت کے لیے. دیکھیے حضور کے زمانے میں نہ مدرسہ تھا، نہ کالج، نہ کتابیں، قرآن بھی پورا ایک جلد کے اندر کسی کے پاس موجود نہیں تھا، نہ پھر کوئی ویڈیو آڈیو، کچھ بھی نہیں. تو تعلیم کا طریقہ کیا تھا؟ کسی بھی موقع پر جب مسلمان جمع ہو تو خطبہ نکاح کے موقع پر، خطبہ عیدین کے موقع پر، خطبہ جمعہ کے موقع پر، لشکر روانہ کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر، کوئی وفد آیا ہے تو اس موقع پر خطبہ دیا جائے. اس خطبے ہی میں تعلیم تھی ساری، اور سب سے مکمل اور سب سے زیادہ وہ خطبہ جمعہ ہے.